اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکستان بنانے میں بھی تقریباً مذہبی اولیاء اعظام، علماء کرام، صوفیاء اعظام کا بڑا اہم کردار ہے، اور روحانی طور پہ بھی سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر و فیض کا یہ رزلٹ ہے، نتیجہ ہے پاکستان۔ ہم کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو کسی ملک کے شروع میں جو انٹرنس ہوتی ہے، جو مین دروازے ہوتے ہیں کسی ملک میں جانے کے لیے، جو بارڈر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسا کلمہ جو پاکستان پہ لکھا گیا ہے کسی اور ملک میں ہمیں نظر نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ ملک بھی اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، پھر ہم اسلام کو اتنی سپورٹ کیوں نہیں کرتے، یا ہمیں اسلام سے اتنا پیار کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک طرف ہم دیکھیں دنیاوی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اتنے ہمارے فنڈ ہیں، اتنے ہمارے پیکج ہیں، اخراجات ہیں جو کہ ہم سکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو دیتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے دینی مدارس ہیں جن کے بجلی کے بل پورے نہیں ہوتے، جن کی اساتذہ کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، جن کے بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اگر پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک نوجوان نے ٹاپ کیا ایک کھیل کے میدان میں، اولمپک میں، اس کو اتنا اپریشیٹ کیا گیا، اتنا اس کو پروٹوکول دیا گیا، اتنے اس کو انعامات و انعامات کی بارش ہوئی۔ دوسری طرف ایک ننھا منھا بچہ حافظ ابو بکر، اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی الحمدللہ وہاں تک اس کی رسائی ہوئی ہے۔ ہمارے جو سرتاج ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو حکمران ہیں پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ کے، وہ بھی وہاں تک گیا ہے۔ لیکن ایک طرف وہ بندہ ہے جو پاکستان کا نام روشن کر کے آیا ہے، ایک طرف یہ بندہ ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا، وہ دنیاوی لحاظ سے کیا یا دینی لحاظ سے کیا۔ دیکھیں دونوں کا مقام ہے اپنی اپنی جگہ، لیکن جب ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو ہمارا ضمیر یہی کہے گا کہ جو حافظ قرآن ہے، جس نے اتنے ممالک میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، اس کا مقام شان و مرتبہ زیادہ ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہمارے پاس جتنی مرضی ڈگریاں آ جائیں، گولڈ میڈل آ جائیں، ایوارڈ آ جائیں، ہمارے پاس تمغے آ جائیں، ہمیں سندیں مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں، ہماری اور آپ سب کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طریقے میں رکھی ہے، اپنے حکم میں رکھی ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگی میں نہیں آتے تو یہ ڈگریاں، یہ ایوارڈ، تمغے ہمیں کامیاب نہیں کرا سکتے۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں دین کو بھی اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم مثال دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، دین میں بھی کامیاب ہوئے۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد ان کی ہم مثالیں دیتے ہیں، کاروباری لحاظ سے بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں، جو دین کی خدمات ہیں اس حوالے سے بھی ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جو دل خراش منظر ہے، جو تکلیف دہ عمل ہے کہ ایسا کیوں ہے، یہ دین کے ساتھ ستیلے جیسا یہ سلوک کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج میری حکمران بالا سے بھی یہی اپیل ہے کہ جب آپ اپنا حلف اٹھاتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ یہ حلف اٹھاتے ہیں، اور ملک و دین و قوم کے لیے آپ جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو اس میں اولین جو اقدام ہے وہ دین ہے، دین اسلام ہے۔ دیکھیں دین اسلام کی کوئی بھی جماعت ہے، اگر وہ اچھا کام کرتی ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں۔ کوئی شخصیت ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اکثر عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخصیت ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی جماعت ہے، اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام کرتی ہے، تو حکومت کو، حکمرانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے،
ان کو ایوارڈ سے، ان کو تمغوں سے نوازنا چاہیے۔ یہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کے بھی اس میں نیک نامی میں آپ کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ اصل میں ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جہاں میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جہاں پہ ہمارے جو سرمایہ کار لوگ ہیں، جو بزنس مین حضرات ہیں، جہاں پہ وہ اتنے انعامات اکرامات جو دے رہے ہیں ایک کھلاڑی کو، ایک قوم کا ہیرو ہے، اس کو اتنے انعامات دے رہے ہیں، ہم لاکھوں دے رہے ہیں، کروڑوں دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے، وہ دے رہے ہیں، سارے دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے ہمسائے میں، آپ کے سائے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کے اس امداد کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس ایسے بے شمار وسائل ہیں، بے شمار جگہیں ہیں جہاں میں ہم اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنا جو پیسہ لگا سکتے ہیں، وہاں پہ ہم لگاتے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ نام شو نہیں ہوگا۔ میں الحمدللہ ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتا ہوں، ایک چھوٹی سی ہماری کمپنی ہے، اس میں بھی الحمدللہ میں یہ آج بتا رہا ہوں کہ میں تقریباً 40 کے قریب گھروں کو میں ان کا سارا اخراجات ہم پورے کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والی، لیکن ہمیں ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے اس سے کیا ہوگا، اس سے ہر بندہ خوشحال ہوگا، ہر طبقے کا بندہ فعال ہوگا اور وہ اپنی جو اس کی اندر فن ہے اس کو پھیلانے میں اس کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ لیکن آخر میں زیادہ بتاؤں گا، حافظ ابوبکر صاحب بہت پیاری آواز کے مالک ہیں، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، اور ان کے لیے بھی انعام ہونا چاہیے حکومت کے لیے، اور ان کو بھی حکومت انعام دے کیونکہ انہوں نے قرآن پاک میں، تلاوت میں اور کلام خدا کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو منور کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اپنے مدرسے کا نام روشن کیا ہے، اپنی جماعت کا نام روشن کیا ہے، اپنے استادوں کا نام روشن کیا ہے۔ تو ہم نے زیادہ کروڑوں نہیں تو کم از کم لاکھوں روپے ان کو بھی اور ان کے ادارے کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی دینے چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے نوجوان زیادہ سے زیادہ پیدا کریں۔ صاف ظاہر ہے اگر قاری اچھا قرآن پاک پڑھے گا تو نمازیوں کو بھی سکون ہوگا، سرور آئے گا، مزہ آئے گا۔ اگر قاری جیسا ہوگا ویسے اس کے نماز پڑھنے کا بھی ہمیں اس کا اتنا مزہ آتا ہے۔ تو میں مبارکباد کے مستحق ہیں حافظ ابوبکر صاحب اور ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور ان کی پوری ٹیم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو جہاں پہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی غیبانہ مدد فرمائے۔ اور یہ جو خامی ہے ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے اکابرین میں کہ ہم ایجوکیشن پہ، ہم دنیاوی تعلیم پہ تو بڑے اخراجات کرتے ہیں، دین کے نام پہ خرچ نہیں کرتے۔ اگر دین کے نام پہ کچھ کرتے بھی ہیں تو ایسے مزارات جو محکمہ اوقاف کی تحلیل میں ہیں تو ان سے خود حکومت فائدہ اٹھاتی ہے، اس سے نہ دربار کو فائدہ ہے، نہ دربار پہ آنے والوں کو تو روحانی تو فیض ملتا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ وہ جو دربار کی کمائی ہے محکمہ اوقاف کے ذریعے ہو رہی ہے وہ بھی زائرین پہ خرچ کی جائے، دین پہ خرچ کی جائے، دینی مدارس پہ خرچ کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب دین غالب آئے گا تو یقیناً دین غالب آئے گا تو پاکستان کا نام بلند ہوگا، پاکستان پوری دنیا میں ترقی کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔